رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے اور گفٹ کرنے کے بعد پھر اسے واپس لیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کتا کائیں کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ کیا مثال دیا! کتا کائیں کر کے جیسے اس کو چاٹ لیتا ہے ویسے اس کی حالت ہے۔ پھر آپ کے عمل کو ایک اور چیز برباد کرنے والی ہے جو آپ نہیں توجہ دیتے۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ رواج ہے، بیٹوں کو جائیداد سے نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ وہ بھلے 7 حج کر کے آئے، پاسپورٹ میں نادرا کے رجسٹر میں الحاج لکھا ہوا ہو، اللہ کہتا ہے اگر وہ بیٹیوں کا حق مار کے گیا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں معمولی بات؟ ہم نے تو جی بیٹی سے انگوٹھا لگوا لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بیٹی کو راضی کر کے کیا ہے۔ بیٹی انگوٹھا لگا کے دیتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ بھیا کو معاف کر دیا ہے، اور باپ انگوٹھا لگواتا ہے اپنی زندگی میں، وہ بیٹی معاف نہیں کر رہی ہوتی، وہ حالات سے مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ انگوٹھا نہیں لگائے گی نا، ابا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھائی اس کو اپنے گھر کی دہلیز میں کبھی گھسنے بھی نہیں دے گا، آنے بھی نہیں دے گا۔ وہ بیچاری کیا کرے، ابا بھی مر گیا، اب وہ بھائیوں کو بھی کھونا نہیں چاہتی تو وہ لکھ کے دے دیتی ہے۔ لیکن یہ المیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو، چونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اعمال کو برباد کرنے کا سبب بنتی، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیٹوں کو نوازنا اور بیٹیوں کا حق مار کے جانا۔ میرے بھائی، مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاؤ کہ میری کل جائیداد اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح شریعت نے کہا ہے، جس طرح شریعت نے کہا ہے۔ بعض ہمارے سندھ میں تو اندرون سندھ لوگ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، کیوں کہ داماد باہر سے آئے گا اور جائیداد ساری باہر چلی جائے گی، بیٹی حصہ لے جائے گی، گھر کی جائیداد باہر چلی جائے گی۔ بعض جاہل لوگ جائیداد بچانے کے لیے بیٹوں کی شادیاں بیٹیوں کی قرآن سے کر دیتے، باقاعدہ مولوی آتا ہے نکاح پڑھاتا ہے، میں نے اس کا نکاح قرآن سے کیا ہے، سال بعد بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں کہ جی اس کو کاروکاری کرو، یہ بدکارہ ہے۔ اس عورت نے قرآن اٹھا لیا، خبردار کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، یہ قرآن کا بیٹا ہے۔ جب قرآن سے نکاح ہو سکتا ہے بدبختو، تو قرآن کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ معاشرہ اس قدر گر چکا ہے، اس قدر گر چکا ہے، انہیں نہیں پرواہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو یہ بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ میں عمل تو کروں لیکن ساتھ ساتھ پرہیز بھی کروں تاکہ ان اسباب و علل سے بچ سکوں جو میری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔